السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصليا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنین. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین مجلس، آج کے اس سالانہ پروگرام میں میری تقریر کا موضوع ہے نماز بذات کا حسین درس. محترم حضرات، یہ محفل جس میں تذکرہ خداوندی ہو رہا ہے، جسے خدا کی رحمت نے گھیر رکھا ہے، جہاں فرشتے پروانہ وار آ رہے ہیں، جو در حقیقت دنیا کی محفلوں سے زیادہ عظیم، کائنات کا جلسہ و جلوس سے زیادہ اس کی اہمیت ہے. میں سوچتا ہوں کہ اس مبارک محفل میں ایسے اہم مضمون بعض گوشوں کو اجاگر کر دوں جو ایمان کے بعد مذہب و شریعت کا سب سے بنیادی جز اور دین کا سب سے اہم ستون ہے. آپ حضرات درخواست ہے کہ پوری توجہ سے سنیں اور جو عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. حضرات، اس دنیا میں جتنے مذہب ہیں، جتنی قوم آباد ہے، ان مذہب اور قوموں کی عبادت کے طریقے مختلف ہیں. ہر ایک کا طریقہ کار الگ الگ ہے. ہر ملت کا انداز جدا ہے. تمام ملل و اقوام کی تربیت علیحدہ ہے. کوئی کسی طریقے سے پوجا کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے اپنی پیشانی خم کرتا ہے، کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی دیوی دیوتاؤں کا آگے اپنی زمین عقیدت جھکا ڈالتا ہے. اس کے علاوہ نامعلوم کتنے طریقے ہیں، لیکن ان تمام طریقوں میں شرک کی امیش ہے. ان میں خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک و سہیم بنایا جاتا ہے. لیکن ایک طریقہ اسلام کا بھی ہے جس میں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے اور اپنی محبوب پیشانی کو بارگاہ اعظمی میں سپرد کرا دیا جاتا ہے. ہم اسے اصطلاح شریعت میں نماز کہتے ہیں. اسی کے بارے میں آیا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. یہ نماز ایک عملی مشق ہے. زندگی و سماج میں اس کے ذریعے سے ہر طرح کے ڈسپلن اور مظہر قائم کیا جا سکتا ہے. نماز سے کیا ملتا ہے؟ نماز کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اس کا طریقہ اس انداز کا کیوں ہے؟ ان کا جواب بھی آپ حضرات کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا. فرزندان اسلام و پیروان شریعت، چند الفاظ میں سنیے. نماز تقرب خداوندی کا ذریعہ ہے. نماز عشق کی پہلی منزل ہے. نماز محبوب کے لیے ایک بہترین ہدیہ ہے. نماز تکبر و گھمنڈ توڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. نماز فروتنی و انکساری اور عاجزی کا اچھا ہتھیار ہے. نماز صبروئی کا طریقہ پسماندہ قوم کے لیے شفاعت نسخہ ہے. نماز زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے. نماز ایک تنظیم کا درس اور اچھے کردار کا نمایاں مظہر ہے. نماز اتفاق و اتحاد، انس و محبت کی ایک جیتی ذات کی تصویر ہے. نماز عدل و انصاف، برابری و مساوات اور رواداری کا سبق سکھاتی ہے. اس سے جذبہ اخوت پیدا ہوتا ہے. درد دل اور درد انسانیت کا تشریفات میں ملتا ہے. یہ روحانیت کی معراج، تربیت کو ملتا ہے کمال ہے. نماز اوقات کی پابندی، روح کی صفائی، ذہن کی بالغی کی راز ہے. نماز دل کا سکون، قلب کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور نورانیت کا سرچشمہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ نماز زندگی کا ایک درس اور حیات اخروی کی کنجی ہے. بڑے ہی خوش نصیب وہ حضرات جو نماز صحیح وقت پر اس کے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کر لیتا ہے. وہ خدا سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں اور ان تمام صفاتوں کو اپنا اندر جمع کر لیتے ہیں. سامعین کرام، اسی نماز کی ایک ایک صفت اور ایک ایک ادا کو دیکھ کر کتنا ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. محمد علی کے لیے جو مشہور چیمپئن باکسر ہے، یہ پہلے ایک غیر مسلم تھا. اپنے وقت میں باکسنگ کے ذریعے سے کتنے موقعوں اس نے سکھایا ہے، کتنے چہروں کے زاویے اس نے بدل ڈالے. لیکن جب اسلام کے اس اہم ستون نماز کا روح پر منظر دیکھا تو اس کا بگڑا ہوا دل صحیح ہو گیا. اس کے کلیجے کا پتا پانی ہو گیا. اس نے دیکھا کہ اس نماز میں کہیں سیاہ و سفید کا، کالے گورے کا، عربی و عجمی کا، امیر و غریب کا، بادشاہ و فقیر کا، حاکم و محکوم کا، آقا و غلام کو کوئی امتیاز نہیں ہے، کہیں بھی کوئی فرق نہیں. ایک سب سے بڑے فرمان کی صدا بلند ہوتی ہے، سب جھک جاتے ہیں. جب مکبر تکبیر بلند کرتا ہے تو سب ایک ہی آواز کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رگڑنے لگتے ہیں. رکوع میں جانے کا، سجدے سے اٹھنے کا، ایک بار کی ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا، برابر کھڑے ہونے کا کتنا دلکش و آویز منظر ہے. اور پھر سبھی بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں. یہ حسین سبق میرے لیے درس عبرت بھی تھا اور درس مساوات بھی. محمد علی کے لیے کہتا ہے، لوگوں کی روح مزاجی نہ ہمواری، اسی دھرتی پر بسنے والے، اسی آکاش کے نیچے رہنے والے کے درمیان
مسلمان ऊंच नीच सियाह सफेद ने मेरे दिल व दिमाग को मफलूज करके रख दिया था। नमाज के इस मुसाफियाना बर्ताव ने मेरी आंखें खोल डाली, मेरी जुबान पर इस्लाम का तराना और मेरे लबों पर ईमान का नारा गूंज उठा। और इससे वक्त मेरे दिल ने खुशी का शादियाना बजाया और मैं हल्का बगोश इस्लाम हो गया। ये एक ही ऐसी मिसाल नहीं, नामालूम इस रूए ज़मीन पर कितने मोहम्मद अली के हैं जो इस्लामी सिफात और नमाज की इन खूबियों को देखकर इस्लाम में दाखिल हुए हैं। दोस्तों, नमाज का एक एक रुकन दर्स हयात है। काश हम इसे समझे, इस्लामी इबादत का तहकीकी नजर से जायजा ले तो आपको महसूस होगा कि रूहानियत और मादियत का कैसा हसीन जंगल इस्लामी अहकामात है। हज़रात, बात नमाज की हो रही है कि इसमें इस तरह होना बयान है, इसके पढ़ने से इतनी सिवा इंसान के अंदर पैदा होती है कि आयत में इरशाद फरमाया गया है कि नमाज फहश बेहयाई और बुरी बातों से इंसान को रोकती है। लेकिन आज का इंसान कह सकता है कि हम नमाज पढ़ते हैं और बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो पक्के नमाजी हैं, लेकिन हमें ना सुकून मैसर है, ना ही हमारे खुश बेचैनी कम होती है, हमारी बुराइयों में और इजाफा होता रहता है। एक आदमी नमाज ही पढ़ता है, जुल्मन दूसरों की जमीन हड़प कर लेता है, नमाज ही पढ़ता है, जो तैयारी और मक्कारी में भी पेश रहता है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन कुरान की फरमान बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। सूरज की रोशनी से इनकार किया जा सकता है, चांद की ताबानी के बारे में शक किया जा सकता है, मुशाहिदा को छुपाया जा सकता है, लेकिन कुरान की एक एक बात एक एक हद में शुबा भी नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने सही फरमाया है कि नमाज फहश बेहयाई और बुरी बातों से इंसान को रोकती है, और ये भी हकीकत है कि हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन बुराइयों का इंतजार नहीं होता। अब हमें देखना है कि हमारी गलती कहाँ है। यकीनन हमारी नमाज ही में गलती है। हम नमाज पढ़ते हैं, दिल बच्चों में लगा रहता है, हम नमाज पढ़ते हैं, दिल कारोबार में लगा रहता है, तो हजरात वो नमाजी कहाँ हुई। एक मच्छर भी अगर आपको काट लेता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, हाथ चलाने लगते हैं। एक सहाबा कराम भी थे, नमाज में तीर लग गए, पता ही नहीं चला, टांग कटवाले पता ही नहीं चला, सांप बच्चे को डसने के लिए दौड़ा, दूसरे हजरात मारने के लिए दौड़े, शोर शोर हुआ, लेकिन पास में खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले बाप को पता ही नहीं चला। तो हजरात, ऐसी नमाज है जिसके बारे में फरमाया है कि हम गिरेबानों में झांक कर देखें तो क्या हमारी नमाज ऐसी है। हम दिल लगती नमाजें पढ़ते हैं, रब लगती नमाजें नहीं पढ़ते। आप अल्लाह से दुआ करें कि हम तमाम मुसलमान भाइयों को ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिसमें कामयाबी का वादा है, और हमसे भी फहश बेहयाई की बातें छूट जाए।